تو چند ایک دوست آئے جس میں وکلا کی جماعت بھی تھی، پروفیسر بھی تھے اور استاد بھی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہم پریشان ہیں، ہم کس کے پیچھے لگیں؟ 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یعنی فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، تو ہم کس کے پیچھے لگیں؟ ہم تو پریشان ہو گئے ہیں، کس کو فالو کریں؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جی آپ نے اکابر پر، بڑوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا ہے، جیسے کہ مودودی نے بڑوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، غلط ترجمے اپنے لکھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اکابر پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، خود بھی پریشان ہوا، امت کو بھی پریشان کیا، خود بھی گمراہ ہوا، امت کو بھی گمراہ کیا۔ اسی طرح غیر مقلدیت بھی ایک فتنہ ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کی پریشانی خود بھی اٹھائی، امت کو بھی پریشان کر دیا۔ تو دیکھیں جی اسی طرح آج کل کا مرزا انجینئر چھوٹا مرزا، تو یہ بھی خود بھی پریشان ہے، امت کو بھی پریشان کر رہا ہے کہ اکابر پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا، اکابر کی گستاخیاں کرنا ان لوگوں نے شروع کر دی، تو جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہیں اور دوسروں کو پریشان بھی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں جی آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر تو ایک ہی فقہ ہے، ایک ہی مسلک ہے، مسلک حنفیت ہے، یہاں نہ کوئی حنبلی آپ کو ملے گا، نہ کوئی مالکی آپ کو ملے گا، نہ کوئی شافعی آپ کو ملے گا، تو آپ کو سمجھا کے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ علاوہ اس کے عقائد اور اصول جو ہیں وہ سب کے ایک ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے حنفی ہو اور حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، البتہ جزوی اور فروعی اگر تھوڑے سے اختلافات ہیں تو اس میں کوئی بھی عقیدے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو پاکستان میں ہیں، پاکستان میں تمام کے تمام جو لوگ رہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے حنفی ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ علاوہ اس کے میں نے کہا کہ علاج کرنے کے 4 طریقے ہیں، ایلوپیتھی اور اسی طرح ہومیوپیتھی، آریوویدک اور یونانی، یہ 4 طریقے ہیں۔ اب یہاں تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ ان 4 طریقوں کو چھوڑ کر کے کوئی علاج کا 5واں راستہ تلاش کیا جائے، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں، یا سمجھا کہ ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک یا آریوویدک یا پھر یونانی، کسی ایک علاج کو کرتے ہیں، یہاں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا اور 5واں راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہاں کیوں کرتے ہیں؟ جب 4 فقہ ہیں، فقہ حنفیت ہے جو سب سے بڑی فقہ ہے، شورائی فقہ ہے، اور فقہ شافعی ہے، اور فقہ مالکی ہے، اور اسی طرح فقہ حنبلی ہے، لیکن آپ تو ملک پاکستان میں رہتے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لہذا فقہ حنفیت پر عمل کرنا مکمل سنت پر عمل کرنا ہے، فقہ حنفی پر عمل کرنا مکمل سنت نبوی پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔